الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال تعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق به آناء الليل وآناء النهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مدرسہ محمدیہ کے بچوں کی تکمیل حفظ کی نسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ابھی چونکہ جمعہ کا موقع بھی ہے، اجتماع جمعہ کی نسبت سے بھی ہوا اور اسی اجتماع سے فائدہ اٹھا کر تکمیل حفظ کی نسبت بھی اس میں شامل کر لی گئی. اس مجلس میں شرکت ہم سب کے لیے بھی باعث سعادت ہے، باعث خیر ہے، اس لیے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں کی جاتی ہیں. آج بھی جب بچے ختم کریں گے تو انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ ختم قرآن کی نسبت سے جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت نصیب ہوتی ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم قرآن کی نسبت سے دعا جو ہوتی ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آمین کہنے کے لیے شامل ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں، ان کا عمل حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کو ختم کرنا چاہتے تو اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے تھے اور جمع کرنے کے بعد پھر دعا کرتے تھے، اسی مقصد سے کہ جو دعا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول نصیب فرمائیں گے. تو جیسے یہ دعائیں میرے حق میں ہو ایسے ہی اہل خانہ اور حاضرین کے حق میں بھی ہو. حضرت مجاہد جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، ان کا حال لکھا گیا کہ جب وہ قرآن کریم ختم کرتے تو جو آس پاس میں جو لوگ ہوتے ان کو پیغام کہلواتے کہ شریک ہو جاؤ، اور اس کے بعد کہتے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپس میں یہ تذکرہ کرتے تھے کہ ختم قرآن کے موقع پر کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو چونکہ میں عنقریب قرآن کریم کو ختم کر رہا ہوں، دعا بھی ہوگی، تم بھی شامل ہو جاؤ تاکہ اس مقبول دعا میں تمہارا حصہ بھی لگ جائے. تو کچھ بچوں کا آج حفظ مکمل ہونے والا ہے، دعا بھی ہوگی، تو ہم سب بھی اس مقبول دعا میں شامل ہو جائے. یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی، خیر کی
خوشنودی کی بات ہے، اور ان بچوں کا اعزاز بھی ہو جائے جنہوں نے اتنے سال کی محنت میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو ان بچوں کا کچھ اعزاز بھی ہو جائے اس طرح کہ وہ اپنا آخری سبق حاضرین کے سامنے سنائیں، جن میں ان کے اساتذہ بھی ہوں گے، ان کے والدین بھی ہوں گے، ان کے اہل خانہ بھی ہوں گے، اور دیگر مسلمین بھی ہوں گے۔ اس طرح سے ان بچوں کا اعزاز بھی ہو جائے۔ تو اسلاف سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اور اس مقبول دعا میں شرکت کے لیے بھی اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد ہوتا چلا آیا ہے۔ ان حفاظ کا اعزاز حقیقی معنی میں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کریں گے جب وہ اس دنیا سے جائیں گے۔ عالم برزخ میں ان حفاظ کا حقیقی اعزاز ہونے والا ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو قیامت کا دن ہے، ہولناک دن ہے، اس ہولناک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل ان کا اعزاز ہونے والا ہے۔ ہم جو اعزاز کریں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے اعزاز کے مقابلے میں بہت معمولی اعزاز ہے۔ دنیا والے نہ حفظ کی دولت اور نہ حفظ کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، نہ کسی نے کی۔ اصل اعزاز تو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ چنانچہ کتابوں میں منقول ہے کہ جب ایسے حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے جس نے زندگی بھی قرآن کریم کے مطابق گزاری، یعنی حفظ بھی کیا اور اپنی زندگی بھی قرآن والی بنائی، عمل بھی کیا، ایسے شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو قبر میں جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو عذاب دینے سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹی کو حکم ہوتا ہے کہ ہمارے اس بندے کے جسم کو کھانا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے پاک کلام کو یاد کیا ہے اور اپنی زندگی بھی اس کے مطابق گزاری ہے۔ تو وہ مٹی جواب میں عرض کرتی ہے کہ باری تعالیٰ میری کیا مجال کہ میں تیرے ایسے بندے کو کھا سکوں جس کے جسم میں، جس کے دل میں تیرا پاک کلام محفوظ ہے۔ تو جیسے اعزاز انبیاء کا برزخ میں ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، عام مردوں کا حال تو یہ ہے کہ دفنانے کے بعد جب کچھ مدت گزر جاتی ہے تو مٹی ان کے جسم کو ختم کر دیتی ہے، کچھ عرصے کے بعد نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے جسم سالہ سال گزرنے کے باوجود قبر میں بھی جوں کہ تو محفوظ رہتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی ان میں ہیں، سب سے پہلا مقام تو انہی کا ہے۔ شہداء جنہوں نے اپنی جان اللہ کی خاطر، دین کی خاطر قربان کی، ایسے شہداء کا جسم بھی قبروں میں محفوظ رہتا ہے، چاہے صدیاں گزر جائے لیکن قبر اور مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ تو ایسے ہی جو اور کچھ خوش نصیب حضرات ہیں، علماء نے لکھا ہے اس میں وہ حافظ قرآن بھی ہے جس نے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق گزارا۔ تو یہ اعزاز ہونے والا ہے کہ قبر کی مٹی بھی ایسے حافظ کے جسم کو نہیں کھا سکے گی، اور ان کا اعزاز کل قیامت کے دن ہوگا، اولین اور آخرین کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حافظ کو کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں ترقی کرتا جا، تجھے جنت کا وہ درجات دیا جائے گا جس اخیری آیت پر تو پہنچے گا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجات اتنے ہی رکھے ہیں جتنے قرآن کریم کی آیت ہیں۔ تو گویا حافظ کا اعزاز یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس حفظ کی بدولت جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا۔ اور ان حافظوں کا اعزاز اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا جو ہولناک دن ہے جس میں جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس پورے عالم کو تباہ کر دیا جائے گا، شور و پکار، چیخ ایک عام ہوگی ایسے ہولناک موقع پر، اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور اولین و آخرین جمع ہوں گے اور ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے پریشانی میں گرفتار ہوگا، ایسے موقع پر کچھ خوش نصیب جو عافیت میں، سلامتی میں، چین اور سکون میں ہوں گے، تو اس حدیث میں ایسے 3 شخص ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 وہ مؤذن جس نے 7 سال تک اذان دی اور اس کے بدلے میں کوئی اجرت اور کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ آج تو ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں مؤذنوں کا مقام اتنا گرا دیا ہے
لوگ خاطر میں بھی نہیں لاتے مؤذن کو، اذان دینے والے کو، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں مؤذن کا مقام بڑا بلند ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ان دو موقعوں پر پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا جس میں پورا عالم پریشان ہوگا، اور دوسرے موقع پر جو سور پھونکا جائے گا جس میں ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے پریشانی میں گرفتار ہوگا، جو خوش نصیب چین سکون عافیت میں ہوں گے اس میں اللہ کے رسول نے اس مؤذن کو شمار کیا ہے، جس نے اللہ کی خاطر اذانیں دی، 7 سال تک اذان دی، اس کے بدلے میں دنیا والوں سے کوئی معاوضہ کوئی عوض نہیں لیا۔ نمبر 2 وہ غلام جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے مولا کا بھی حق ادا کیا، اور نمبر 3 وہ حافظ قرآن جس نے اپنی زندگی کو بھی قرآن کریم کے مطابق ڈھالا اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاری۔ تو یہ اصل اعزاز تو اس وقت ہوگا جب ہر آدمی نفسا نفسی میں ہوگا، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا رشک نہیں آئے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے پریشانی کے موقع پر اتنی چین اور اتنے سکون اور عافیت میں ہیں۔ ان حفاظ کا اعزاز اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی کریں گے جب اولین اور آخرین کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی یعمل بہذا او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جس شخص نے قرآن کریم کو یاد کیا ہوگا اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس تاج کی روشنی دنیا میں جو سورج ہے اس کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی، اور سورج بھی وہ جو تمہارے گھروں میں ہو۔ آج تو یہ دنیا کا سورج ہم میں سے کسی کے گھر میں نہیں ہے، وہ تو افق پر چمک رہا ہے، کروڑ میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود اس کی تابنا کی اس کی چمک کا یہ حال ہے کہ کونے کونے کو وہ روشن کر دیتا ہے، اس کی شعاعیں روشن کر دیتی ہے۔ تو یہی سورج جو کروڑ میل دوری پر ہے، اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو کتنی روشنی ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جو سورج اگر تمہارے گھروں میں ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کا حفظ تو اس بچے نے کیا ہے، اس کے والدین نے نہیں کیا ہے، اس کے باوجود اس بچے کے حفظ کے طفیل اس کے والدین کا اللہ تعالیٰ یہ اعزاز کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی یعمل بہذا، تو تمہارا کیا خیال ہے اس حافظ کے بارے میں جو قرآن کریم پر عمل بھی کرتا ہو۔ جب اس کے والدین کو اس حافظ کے طفیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اعزاز کیا جائے گا، ایسی عزت بخشی جائے گی، اولین اور آخرین کے سامنے تو تاج پوشی کی جائے گی، تو خود اس حافظ کا کیا حال ہوگا جس نے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر عمل بھی کیا ہوگا۔ تو اصل اعزاز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل قیامت کے دن ہونے والا ہے، برزخ میں قبر میں ہونے والا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے 3 شخصیتیں واجب التعظیم ہیں، اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی، جنہوں نے ان کی عزت کی، ان کا اعزاز کیا، تو یوں سمجھیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عزت دی۔ تو 3 شخصیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے وہ روایت نقل کی، اس میں نمبر 1 بوڑھا مسلمان جس کی زندگی اسلام کے ساتھ گزری اور اب بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے، ایسے بوڑھے مسلمان کی جو آدمی عزت کرے تو اللہ کے رسول فرماتے ایسا شخص واجب التعظیم بھی ہے، اور جس نے ان کی عزت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی عزت کی۔ حضور کے ان ارشادات کو توجہ سے سن کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج میں بچے اور نوجوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے، حالانکہ یہ اسلامی اخلاق سے دوری کی بات ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم دی، آپ نے جن پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں نوازا، اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جو شخص مسلمان ہے، بوڑھا ہے، تو وہ تو ایسا شخص ہے کہ اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے۔ تو اسی کا مفہوم یہ تو بنا کہ اس کی بے عزتی کتنی خطرناک ہوئی۔ تو ایک تو وہ شخص جو بوڑھا ہوا اور اسلام کی حالت میں وہ بوڑھا ہوا ہے،
تو ایسا شخص واجب التعظیم ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا۔ آپ بھی یہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ جن روایتوں میں یہ جو فضیلت آئی ہے، ان فضیلتوں میں جہاں حفظ قرآن کو ذکر کیا ہے وہاں اس پر عمل کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن جس نے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مطابق عمل بھی کیا، زندگی بھی بنائی، تو ایسا حافظ قرآن بھی واجب التعظیم ہے۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شخص شمار کیا وہ ہے منصف بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت بھی دی، وہ سیاہ اور سفید کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور جیسے دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں، ذرا سے راضی ہو گئے تو اس کو نواز دیا، ذرا سی ناراضگی ہو گئی تو اس کو ختم کر دیا، لیکن اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بادشاہت ملنے کے باوجود اس نے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ بادشاہت کا زمانہ گزارا، تو ایسا منصف بادشاہ بھی واجب التعظیم ہے۔ تو گویا یہ حفاظ جو اس مدرسے سے حفظ کر کے اس کی تکمیل کرنے والے ہیں، یہ واقعتاً معزز لوگ ہیں، قابل اعزاز بچے ہیں، ان کے والدین بھی قابل اعزاز ہیں، ان کے پڑھانے والے بھی قابل اعزاز ہیں، اور وہ مدرسہ بھی قابل اعزاز ہے جو ایسے افراد اور ایسے بچوں کو تیار کر کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو ان بچوں سے متعلق کچھ فضائل اور اعزاز کی باتیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان کی، لیکن ہم والیوں کو اور ان بچوں کے ذمہ داروں کو اور عام مسلمانوں کو اس طرف بھی توجہ دینی ہے، جیسا ابھی میں نے درمیان میں بھی کہا کہ صرف حفظ پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ بچے اگر خود سمجھدار ہیں تو ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفظ کی توفیق دی، اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہماری زندگی بھی قرآن والی بنے، ہمارا اعمال بھی قرآن والے بنے، ہمارے اخلاق بھی قرآن والے بنے۔ اور ان بچوں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے والی ہیں، والدین، گھر کے بڑے، ان کو بھی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ میں لگایا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دن دکھلایا کہ ان بچوں نے قرآن کی تکمیل کی، ایسے ہی ان کی عملی زندگی بنے، اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ حافظ ہو گیا اب وہ جیسی چاہے زندگی گزارے، گھر کے بڑوں کو اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر کا یہ حافظ ہونے والا بچہ، اس کی زندگی پر کوئی داغ نہ آئے، قرآن کریم کی شان کے خلاف اس کی ذات پر کوئی دھبا نہ آئے، اس کی زندگی پاکیزہ بنے، اس کے اعمال قرآن والے بنے، اس کے اخلاق قرآن والے بنے، اس کی گھریلو زندگی قرآن والی بنے، اور اس کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن وہ قرآن والا بنے۔ گھر کے بڑوں کو اور اولیاء کو، ماں باپ کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اور ہم عام مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی نسبت سے یہ پیغام بھی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے عظیم کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو ملی ہے، جیسے آپ کی ذات تمام انبیاء کرام کی سردار ہے، ایسے قرآن کریم جو آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ یہ دستور العمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل قیامت تک آنے والی امت کو دیا ہے۔ یہ معجزانہ کتاب ہے، آج تک اس کا کوئی مثل نہ لایا ہے نہ لا سکے گا، اور اس کا اعلان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ یہ ایسی مؤثر کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو اپنایا، ان کی زندگیوں میں انقلاب قائم ہو گیا۔ صحابہ اکرامی کا حال دیکھ لیجئے کہ اسلام سے پہلے، قرآن کو قبول کرنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا۔ ان کا دور جاہلیت کا دور کہلاتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد، حضور کو اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد، اب انہی کا دور خیر القرون کہلاتا ہے۔ جو معمولی بات پر ڈکیٹی اور لوٹ مار کرتے تھے، آج وہی حضرات اسلام، حضور اور قرآن کو اپنانے کے بعد مال لٹانے والے بنے۔ تو یہ انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ یہ معجزانہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ یہ بڑی مبارک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تبرک بالقرآن فإنہ خرج منہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے۔ اب اس میں کتنی برکت ہو سکتی ہے،
اس کے نتیجے میں کتنا قرب ہو سکتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے باری تعالیٰ سے درخواست کی تھی، پوچھا تھا کہ اللہ وہ کون سا عمل ہے جو تیرا سب سے زیادہ قرب دلانے والا ہو، تجھ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو؟ تو باری تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا میرا کلام، قرآن کریم، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ مجھے قریب کر دے گا، مجھ سے قریب کر دے گا۔ امام نے پوچھا بھی کہ باری تعالیٰ یہ قرب سمجھ کر پڑھیں گے تب ملے گا یا بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی؟ تو جواب دیا گیا دونوں طریقے سے، قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں گے تب بھی قرب الہی نصیب ہوگا، اور بغیر سمجھ کر پڑھیں گے تب بھی ضرور قرب الہی نصیب ہوگا۔ تو یہ عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ آج ہماری طرف سے اس کتاب کے ساتھ بھی بڑی غفلت برتی جا رہی ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کل اللہ کا رسول اللہ کے سامنے جو شکایت کرے گا، وہ شکایت قرآن میں درج ہے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ باری تعالیٰ اس قوم نے میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کے چھوڑنے کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ کہ اس کو نہ ماننا، جیسے دنیا کے کفار اور مشرکین ہیں جو قرآن کو مانتے ہی نہیں، ان کا چھوڑنا تو ظاہر ہے، لیکن وہ مسلمان جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، اس پر ایمان تو ہے، انکار نہیں کرتے، لیکن اپنی عملی زندگی کو اس سے ہٹا رکھا ہے، قرآن اعمال کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ رکھا ہے، یہ بھی ہجران قرآن ہی کا ایک فرد ہے۔ تو آج بہت سارے مسلمان اس ہجران میں مبتلا ہے، قرآن نے جو زندگی بتائی اس سے بہت دوری کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت سے دوری اختیار کر لی گئی۔ آج بھی کتنا بڑا طبقہ جو صرف رمضان کے مہینے میں تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اور باقی 11 مہینوں میں تلاوت کا اہتمام نہیں کیا جاتا، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا حق ہے ہر مسلمان پر کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 مہینے یا 40 دن کے اندر قرآن کا ختم ہونا چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر۔ تو یہ عظیم کتاب، یہ برکت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات سنا کر اب ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یہ کتاب کتنی محبوب ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازتے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ ابھی ماضی قریب میں فدائے ملت حضرت مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت کے ابھی جو صدر ہیں مولانا محمود صاحب، ان کے والد، وہ اپنے خطبات میں سناتے تھے، ہمارے ہندوستان کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلقین میں ایک شخص تھے، وہ خود سناتے، سرکاری ملازم بھی تھے، وہ اپنے گھر سے دفتر پر ملازمت کے لیے جاتے تھے۔ کا ایک مرتبہ جب جانا ہوا، دیہات کے رہنے والے تھے، سرکاری کسی کام کی وجہ سے شہر میں جو محکمہ تھا وہاں جانا تھا، اور ایک ضروری پرچی بھی ان کے جیب میں تھی جس کی وہاں محکمے میں ضرورت تھی۔ تو وہ خود سناتے ہیں کہ میں اس محکمے میں جانے کے لیے جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں سڑک پر کچھ لوگ جمع ہیں اور وہاں ایک جنازہ بھی رکھا ہوا ہے۔ میں وہاں سے جب گزرا تو لوگوں نے درخواست کی کہ ہماری بستی میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہماری بستی میں کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا، جاننے والا نہیں ہے، تو اگر آپ جانتے ہو تو جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، یہاں قریب میں قبرستان ہے، ہم دفنا دیں گے۔ تو یہ شخص کہتے ہیں کہ حالانکہ مجھے بڑی عجلت تھی، اس لیے کہ سرکاری محکمے میں ویسے بھی وقت پر پہنچنا اور تاخیر ہو تو ہو سکتا ہے میرا وہ کام آگے پیچھے ہو جاتا، لیکن یہ معاملہ بھی اہم تھا اس لیے کہ لوگ ابھی اس کو دفنانے سے رکے ہوئے ہیں کہ جب تک کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا دفنائیں گے کیسے۔ تو کہا جلدی کے باوجود میں نے اس کام کو ضروری سمجھا، ٹھہر گیا، جنازے کی نماز پڑھائی، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ جب یہ بستی کا حال یہ ہے کہ کوئی جنازے کی نماز پڑھنا اور پڑھانا نہیں جانتا تو ان کو دفن کا طریقہ کیا معلوم ہوگا کہ سنت طریقہ کیا ہے، کیسے تدفین ہو۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے طے کر لیا کہ اب دیر ہو ہی گئی ہے تو کام مکمل کر کے ہی جاؤں، جب جنازے کی نماز پڑھا دی تو تدفین میں بھی شامل ہو کر ہی جاؤں۔ تدفین میں بھی شامل ہوئے تاکہ میت کو قبر میں
رکھنے کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اس کی تدفین ہو. تدفین میں بھی شریک ہوئے. اب اس میں چونکہ جھکنے کی نوبت آئی ہوگی تو ان کے پاس جو پرچی تھی وہ اندر گر گئی جس کی ضرورت تھی وہاں سرکاری محکمے میں, اور اس پر ان کی ملازمت کا مدار بھی تھا, لیکن ان کو پتہ نہیں چلا. اب وہ تو قبر میں دفنا بھی دیا گیا, مٹی بھی ڈال دی گئی, اور پھر یہ تو اپنی سائیکل پر سوار ہو کر وہاں جہاں محکمے میں پہنچنا تھا وہاں گئے. اب جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جس پرچے کی ضرورت تھی وہ ہے ہی نہیں. ملازمت کا معاملہ تھا. بہت تلاش کیا, اور تلاش کرتے کرتے واپس آنے لگے. راستے میں ان کو خیال آیا کہ یہاں وہ جنازے کی نماز کا معاملہ پیش آیا تھا, ہو سکتا ہے کہ یہاں ہو. وہاں بھی تلاش کی تو جب نہیں ملی تو اب ان کو یہی انداز ہوا کہ ہو نہ ہو قبر ہی میں وہ پرچی گری ہے. تو ویسے قبر کھولیں گے تو ہنگامہ ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی. تو جو بستی کے ذمہ دار لوگ تھے ان کے پاس یہ گئے اور اپنی جو ضرورت تھی, پریشانی تھی وہ بتلائی. تو بستی والوں نے کہا کہ ویسے ہی آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمارے علاقے کی ایک میت کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے. اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ آپ کی پرچی اسی قبر میں گری ہے تو ضرور ہم بھی ساتھ چلتے, دیکھ لیتے. تو وہ جب قبر کو کھودا گیا تو دیکھا کہ اس کی قبر میں تو عجیب و غریب قسم کے پھول, جو جنت کے پھول تھے, اس سے وہ قبر بھری ہوئی ہے. یہ کوئی خواب کا قصہ نہیں ہے, بیداری کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح قبر کے منظروں کو لوگوں کے سامنے کسی حکمت کی بنیاد پر کھول دیا کرتے ہیں. تو یہ شخص بھی حیران ہوئے, بستی کے لوگ بھی اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا بہترین قسم کے خوشبودار پھولوں سے وہ میت کو لاد دیا گیا, نیچے اوپر دائیں بائیں, اور اس کی عجیب و غریب مہک تھی. مطلب علامت تھی کہ جنت کے پھول ہے, اور اس پر پرچی بھی رکھی ہوئی تھی. وہ پرچی تو انہوں نے نکال لی, قبر کو دوبارہ بند کر دیا. اب یہ شخص جو حضرت مولانا گنج مراد آبادی کے متعلق ہے وہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس بستی کا حال تو یہ تھا کہ دین سے اتنی دوری کہ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں, سنت طریقے معلوم نہیں. آخر اس مرنے والے کا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. ابھی دفنانے کو تو چند گھنٹے ہوئے اور فوراً جنت کی کھڑکی کھول دی گئی, جنت کے پھول اس پر برسا دیے گئے. تو میں نے پہلے تو ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ مرنے والے کا کیا عمل ہے. کہا ہم تو کچھ نہیں جانتے. تو دیہاتی زبان میں جیسے ہم ویسے یہ. وہ بستی والے یوں کہنے لگے. کہا نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. پھر یہ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے گھر, یہ میت کے گھر مجھے لے جاؤ, میں گھر والوں سے معلوم کروں. ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ نہ کچھ عمل ہے تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہوا ہے. تو گھر والوں کے پاس جب ان کو لے جایا گیا, انہوں نے پوچھا گھر والوں سے کہ بھئی مرنے والے کا کوئی خاص عمل تھا. انہوں نے کہا یہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے, نہ ان کو کچھ پڑھنا لکھنا آتا تھا, نہ کوئی دین کی جانکاری تھی. البتہ اشارہ کیا گھر میں جو قرآن رکھا ہوا تھا اس کی طرف, کہ ان کا عمل یہ تھا کہ قرآن لے کر بیٹھتے تھے. پڑھنا تو آتا نہیں تھا لیکن قرآن کھولتے تھے اور اس پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, اس طرح 2-3 صفحے الٹ کر پھر رکھ دیتے تھے. پھر دوسرے دن اسی طرح, پھر تیسرے دن اسی طرح. بس ان کا یہ عمل ہم جانتے ہیں, باقی تو کوئی عمل ہمارے علم میں نہیں ہے. تو یہ چونکہ اللہ والے تھے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ یہ اعزاز اس لیے کیا ہے کہ چاہے یہ پڑھنا نہیں جانتا تھا لیکن اللہ کے کلام کی عزت اور اللہ کے کلام کی محبت اس کے دل میں تھی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص پڑھنا نہیں جانتا لیکن کلام پاک کے ساتھ اس کو تعلق ہے, محبت ہے, عزت ہے, جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو جو مسلمان قرآن کریم کی عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرتا ہو اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارنے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا کچھ نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.